السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا. کیا معاملہ تھا اس کے؟ کیونکہ کچھ بریلوی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا. تو اس کی کیا معاملہ تھا, اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ قرآن میں آیت ہے کہ جو ہے رسولوں کو اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو جن کو پسند فرماتا ہوں ان کو میں علم غیب کا کچھ حصہ بتاتا ہوں, کچھ حصہ ان کو دکھاتا ہوں. تو یہ آیت کا مفہوم ہے, تو اس کے معاملات ہے. اور باقی یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بزرگان دین ہے اور جو ہے اولیاء کرام میں شامل ہیں. تو ان کے اس کی حقیقت کو جانیں گے کہ ان کو بھی علم غیب ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں تو صرف نبیوں کے بارے میں ہے, رسولوں کے بارے میں ہے. تو چلیے حقیقت کو جانتے ہیں اور علماء کرام سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں طاہر القادری صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. عالم تھے وہ, کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے, ادھر غوث پاک کے درس میں ہم نحو پڑھتے ہیں. تو نحو ایک ایسا علم ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں, ان کا درس سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں, تو ہم چونکہ نحوی تھے, ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے, تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا, ہمیں مزہ نہیں آیا. 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے, تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے. کہتے اب اندر مزہ نہیں آیا. جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا, آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا. وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے. جو ہی دل میں خیال آیا, آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا, فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب غیب بنا دوں تمہیں. تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وقت مخاطب ہو جاتے آپ اس کو. اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے, مگر مرتبہ علم سے نہ ہٹتے. 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی. دوستو آپ نے طاہر القادری صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ مطلب جو بھی ان کی محفل میں آ کے بیٹھا ہوتا, ان کے دلوں کا جو بھی سوچ رہے تھے ان کو سب پتہ چلا تھا, پردے ان کے سامنے سے ہٹ چکے تھے. تو یہ معاملات آپ کے سامنے پیش کر دیے. آگے چلتے ہیں, حنیف قریشی صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا, نماز عصر کا وقت قریب آیا, دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. دل میں خیال آیا کہ چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی, اللہ اکبر, نماز پڑھی ہوگی. میں جلدی آ کے سب میں شامل ہو گیا, میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا, پھر میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا, اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک. فرمایا او لڑکے, اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے, تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا, تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے. اٹھ جا, وضو کر کے آ, پھر نماز ادا فرما. تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں, دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں, آیا تم پہ سب پیش و کم غوث اعظم, آیا تم پہ سب پیش و کم ہو. کیا بات ہے. حیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں, حیا تم پہ سب پیش و کم ہو سے. دوستو آپ نے حنیف قریشی صاحب کا موقف سنا. انہوں نے کہا کہ
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एक शख्स पीछे से आया और जल्दी में आया, वो मतलब उसका वज़ू जहन से निकल गया कि मैंने वज़ू नहीं किया और नमाज़ पढ़ ली। जैसे ही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा तो फ़ौरन बता दिया कि भाई तू वज़ू करके नहीं आया। तो इस तरह के मामला, तो यानी गैबी इल्म था, वो ये बताना चाह रहे हैं आपके सामने, लेकिन कोई भी अथेंटिक कोई प्रूफ, कोई ऐसी कोई दलाइल मौजूद नहीं है इनके पास कि इसको साबित कर सके किसी तरीके से कि ये हकीकत पे मबनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये उलमा है, काफ़ी लोग इनके बयानात सुनते हैं, तो इनका भी मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अक्सर कहा जाता है ना कि गौसे आज़म ने पूरी मखलूक को देख लिया, यानी ज़मीन को देख लिया, पूरी ज़मीन को देख लिया। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि, ये नहीं फरमाया नज़र तो इला बिलादिल अर्द। गौसे आज़म ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ज़मीन के सारे शहरों को देख लिया, ये नहीं फरमाया मैंने ज़मीन के सारे शहरों को देख लिया। क्या फरमाया? नज़र तो इला बिलादिल्लाहि, मैंने अल्लाह के सारे शहरों को देख लिया। क्या सुना तुमने? मैंने क्या कहा? मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अल्लाह के शहर क्या है भाई? तुम क्या समझते हो अल्लाह का शहर फकत ये ज़मीन है? अल्लाह का शहर फकत ये ज़मीन है? भाई ये ज़मीन तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अभी हाल ही में हालन में मेरी तकरीर में आपने सुना था इन्ना आतीना कल कौसर पर, जब मैंने कलाम किया उसमें मैंने क्या बताया था आपको? ये मखलूक अल्लाह की बहुत बड़ी है भाई। एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ज़मीन तो एक नुक्ता स्याह है, एक छोटी सी। हमारा ये जो मिल्की वे है ना, हमारी ये जो गैलेक्सी, इसमें एक स्टार है, एक प्लैनेट है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, बहुत बड़ा है वो। सही। वो इतना बड़ा है कि उसके सामने ज़मीन बिल्कुल एक नुक्ता स्याह नजर आती है, एक छोटा सा नुक्ता नजर आती है। सही। फल्कियात के माहिर कहते हैं, दौरे हाजिर के, वो कहते हैं कि अगर एक जहाज परवाज करे उस प्लैनेट के ऊपर से, उस सयारे के ऊपर से परवाज करे एक जहाज, यहां से उसकी इब्तिदा हो रही है, ये वो सयारा है, यहां से जहाज की परवाज की इब्तिदा हो रही है, कहा यहां से इब्तिदा करे और 1000 माइल्स पर आवर, यानी उसकी परवाज की रफ्तार क्या हो? 1000 मील पर आवर, फी घंटा उसकी रफ्तार ये हो 1000 मील जहाज की रफ्तार इतनी तेज हो। तो कहा अपना सफर उसके महवर में, उसके गिर्द गर्दिश करते हुए जहां से शुरू हुआ है वहां तक पहुंचते हुए उस जहाज को 1100 साल दरकार है, 1100 साल लग जाएं। इतना बड़ा वो प्लैनेट है। उसके आगे हमारी जमीन बिल्कुल छोटी सी है, उसके आगे हमारी ये छोटी सी जमीन बिल्कुल छोटी सी है, और ये एक प्लैनेट है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारी इस गैलेक्सी में, हमारी इस कहकशां में हैं। और कहकशाएं कितनी हैं? मिलियंस ऑफ कहकशाएं हैं। तो उसमें हमारी ये जमीन बिल्कुल छोटी सी है। और गौसे आजम क्या फरमाते हैं? ये नहीं फरमाया नजरतु इला बिलादिल अर्दी जमअन, मैंने जमीन के शहरों को यूं देख लिया जैसे अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूं। कहा नहीं, नजर तू इला बिलादिल्लाही, मैंने अल्लाह के शहरों को देख लिया। क्या मतलब? मैंने जमीन को देखा, मैंने चांद को देखा, मैंने सितारों को देखा, मैंने कहकशाओं को देखा, मैंने निजाम शमसी में गर्दिश करने वाले तमाम सैयारों और सितारों को देखा, मैंने तमाम कहकशाओं को देखा। तुम कहते हो कि मैंने फकत जमीन के शहरों को देखा। कहा नहीं, मैंने आसमान में ये जितने चमकते धमकते सितारे तुम्हें नजर आ रहे हैं, गौस पाक कहते हैं तुम मेरे आका के इल्म पर तनकीद करते हो, मेरे आका के इल्म पर अंगुश्ते तनकीद उठाते हो, जुबानें तान दराज करते हुए कहते हो हुजूर को मुस्तकबिल का इल्म नहीं, फकत मदीनतुल मुनव्वरा का इल्म है। कहा मुझ अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो हुजूर के नालैन बरदारों में भी नहीं हूँ। अरे मैं तो सहाबी नहीं हूँ, मैं तो ताबी नहीं हूँ, मेरा मकाम ताबईन के बाद सबसे अफजल है, लेकिन मुझसे बुलंद बाला मकाम ताबईन का है, ताबईन से बुलंद बाला मकाम सहाबा का है, और सहाबा में सबसे अल्फा वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, और फिर उनसे आला कौनैन के वाली खिसरवे खूबा सय्याह लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी आका का गुलाम होकर अपने हाथ की हथेली पर चांद में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, सितारों में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, सैयारों में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, कहकशाओं में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहा हूँ। तुम मेरे इल्म को समझ नहीं सकते, आका के इल्म को कैसे समझोगे? मैं कहता हूँ ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? ये शान है इन सितारों की, उस
اللہ اکبر. سو دوستو آپ کے سامنے موقف ان کا پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہتھیلی کے اوپر جیسے رائے کے دانے کے برابر جو ذرات ہوتے ہیں اس کی طرح پوری دنیا کو، کہکشاں کو، ستاروں کو، ہر چیز کو اپنے علم غیب کے ذریعے وہ ہر چیز کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ لیتے تھے. یہ ان کا علم غیب تھا. اب اس کی حقیقت کیا ہے، کیا معاملہ تھا، کوئی قرآن و حدیث کی اتھینٹک پروف تو مل نہیں سکتے کیونکہ وہ صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین، سلف صالحین اور بزرگان دین میں جو ہے وہ ان کا جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے. اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو. یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا، غنیۃ الطالبین، صحیح، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت. اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی، 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ٹکے کچھ اور بن گئے. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں 10 محرم لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تو ان کو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو علم غیب تھا تو وہ ساری چیزوں کو بالکل درست طریقے سے لکھتے اس پہ. تو چلیے آگے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. انسانوں کو تو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا. سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا. اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے. لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانه يسلك من بين یدیہ ومن خلفہ رصدا. لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے، لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے. ٹھیک، کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا، آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی، فرشتے تعینات کر دیے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو، مکمل نہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے. سو دوستو آپ نے سارے علماء کرام کا موقف سن لیا. انہوں نے یہی بتایا کہ علم غیب جو ہے نبیوں کو، پسندیدہ نبیوں کو جو ہے علم غیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا
जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा